السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یوٹیوب چینل درس قرآن و حدیث کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 74۔ ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذلك، اس سب کے بعد، فہی کالحجارہ، سو وہ ہو گئے جیسے پتھر، او اشد قسوہ، یا ان سے بھی سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھروں میں تو ایسے بھی ہے جن سے جاری ہوتی ہے نہریں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں ایسے بھی ہے جو پھٹ جاتے ہیں اور نکلتا ہے ان سے پانی۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں ایسے بھی ہے جو گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے۔ پشتو میں ترجمہ ہے، ثم قست، بیا سخت قلوبکم، ستاس زڑنا، من بعد ذلك، پس ددینا، فہی کالحجارہ، نو ہوا پشاند کانی، او اشد قسوہ، یاد ہغین ہم زیاد سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، کانو کی خزن دا سے ہم دی، لما يتفجرو، چرا بہیگی، منہ دا ہغین، الانہار، ولی نہرنا۔ وَإِنَّ مِنْهَا، او پہاگی کی زنی، لما ہوا ہم دی، یشققو، چوچوی، فیخرجو، پس راوزی، منہ دا ہغین، الماء، ابو۔ وَإِنَّ مِنْهَا، او بے شک بعض پہاگی کی، لما ہوا ہم دی، یہبتو، چروغڑی گی، من خشیت اللہ، دا اللہ دا یرنا۔ وما اللہ، اوندے اللہ، بغافل، بی خبرہ، عامہ تعملون، دہاغنا کم چتاسو کوئی۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارہ۔ اس آیت میں یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان واقعات کے بعد تمہیں ماننا چاہیے تھا۔ مردوں کو زندہ کرنے کے واقعات تمہاری آنکھوں کے سامنے رونما ہو رہے ہیں۔ چاہیے تھا کہ تمہارے دل نرم ہو کر دین کی باتیں مان لیتے اور آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اپنی آخرت سنوار لیتے، لیکن اس کے باوجود تم ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ تم نے سنگ دلی کا مظاہرہ کیا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تم سخت دلوں کے مالک ہو، اور تمہارے دل پتھر بن کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں قبول نہیں کرتے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے دل پتھر سے بھی سخت ہے، کیونکہ پتھروں میں کچھ ایسے بھی ہیں جن سے بڑی بڑی نہریں پھوٹ کر نکلتی ہیں، اور بعض ایسے پتھر بھی پائے جاتے ہیں جو پٹ کر پانی مہیا کرتے ہیں، اور اگر اس درجہ میں نہ ہو تو بھی اللہ کے خوف سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لڑکتے ہیں۔ پتھر اگرچہ جمادات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنی استعداد کے مطابق عبادت کے گر سکھائے ہیں۔ چنانچہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مکہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو مجھے نبوت سے پہلے سلام کیا کرتا تھا۔ اس حدیث کو مسلم اور ترمذی شریف میں روایت کیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سفر سے واپسی پر نبی علیہ السلام کو کوئی احد دکھائی دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس حدیث کو بخاری شریف میں روایت کیا گیا ہے۔
اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کی فضیلت کے بارے میں فرمایا، قسم ہے اللہ کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حجر اسود کو اٹھائے گا، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے دیکھے گا، اور ایک زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا، جس نے اس کو اللہ کے واسطے بوسہ دیا اس کے ایمان کی گواہی دے گا۔ اس حدیث کو ترمذی شریف میں روایت کیا گیا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں ہر چیز رب کائنات کی عبادت میں مشغول ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو عبادت کے خاص طریقے بتلائے ہیں جن کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یعنی جو بھی چیز ہے سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح و پاکی بیان کرتے ہیں لیکن تم اس کو سمجھتے نہیں۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، دل کی سختی کا علاج کیا ہے۔ اگر کوئی شخص قبر، دوزخ اور حشر کے حالات کا مراقبہ کیا کرے تو آسانی سے سخت دلی دور ہو سکتی ہے اور رونے کی شان پیدا ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل سخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔ اس حدیث کو مشکات میں ذکر کیا ہے۔ کثرت ذکر سے دل نرم ہوتا ہے اور زیادہ بولنے سے سختی آتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ بات نہ کیا کرو، کیونکہ ذکر اللہ کے علاوہ بات کرنا دل کی سختی کا سبب ہے، اور بلا شبہ لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہو۔ اس حدیث کو ترمذی شریف میں روایت کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ 4 چیزیں بدبختی کی ہے۔ نمبر 1، آنکھوں کا جامد ہونا، یعنی ان سے آنسو نہ نکلنا۔ نمبر 2، دل کا سخت ہونا۔ نمبر 3، لمبی لمبی آرزویں رکھنا۔ نمبر 4، دنیا کی حرص رکھنا۔ اب نجات کس چیز میں ہے؟ تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،